السلام علیکم ناظرین، فوکس پوائنٹ یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں شاہد منیر۔ پاکستان کی معاشی صورتحال جس حد تک ڈکلائن کا شکار ہے یہ آپ کے سامنے ہے، اور آنے والے دنوں میں پاکستان کا معاشیت کا منظرنامہ کیا ہوگا اس کے اوپر بات ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیفالٹ پاکستان سے کتنے دن کی دوری کے اوپر ہے۔ یہ تہلکہ خیز رپورٹ آج کے ولاگ کا حصہ ہے۔ ایک فیصلہ جو پاکستان کی معاشیت کو مکمل تباہی سے بچا سکتا ہے، وہ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے، یہ بھی آج کے ولاگ کا حصہ ہے۔ آخر حکومتی ایجنڈا ہے کیا، اس کے اوپر ہی بات ہوگی۔ یہ خفیہ منصوبہ جو پاکستان کو 30 سال پیچھے لے جائے گا، کون ہے اس منصوبے کے پیچھے، اور IMF پاکستان سے معاہدہ کرنے میں کیوں کنی کترا رہا ہے، یہ بھی ہمارے آج کے ولاگ کا حصہ ہے۔ اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبانا نہیں بھولیے گا۔ ناظرین، پاکستان کی معاشی صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ زبوں حالی کا شکار ہے، ڈکلائن کا شکار ہے، اور کوئی بھی تدبیر موجودہ حکومت کی ایسی نہیں جو پاکستان کی معاشیت کو ٹریک کے اوپر لا سکے، یا کوئی انڈیکیشن ہمیں ایسا مل سکے کہ سمت درست ہے۔ اب جو ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا وہ تھا IMF کے ساتھ ڈیل کا۔ جو مفتاح اسماعیل صاحب ہیں وزیر خزانہ، انہوں نے بہت کوشش کی، تمام کی تمام امیدیں جو موجودہ حکومت کی تھیں وہ یہ تھی، PDM کی حکومت کی، کہ کسی طرح سے ہمارا IMF کے ساتھ معاہدہ ہو جائے، لیکن تاحال موجودہ حکومت کو اس محاذ پہ کوئی کامیابی نہیں ملی۔ ناظرین، اس کے نتیجے میں جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے وہ دن بدن گرتی جا رہی ہے۔ 100 دن حکومت کو ہو چکے، لیکن 100 دنوں میں ایک ڈیل IMF کے ساتھ طے نہیں ہو پائی۔ یہ بہت بڑی پسپائی اور پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ اس سارے عرصے میں جو ڈالر کی قیمت ہے اس میں دن بدن بے پناہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ریکارڈ پہ ریکارڈ ڈالر لگا رہا ہے۔ صرف ایک دن میں جو کل کی دن تھا اس میں ڈالر کی قیمت میں تقریباً لگ بھگ کوئی ₹8.25 کا اضافہ دیکھنے میں آیا، اور آج ناظرین ڈالر کی قیمت 224 سے بڑھ کے 230 کی حد بھی کراس کر چکی ہے۔ حکومت کو اس چیز کا شاید ادراک نہیں، یا وہ جان بوجھ کے آنکھیں موندے ہوئی ہے، یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے۔ اب یہ دیکھیں، جب ڈالر کی قیمت 7.25 میں بڑھی، اس دن ایک میٹنگ میں الیکشن ہارنے کے بعد کہے لگا رہے تھے شہباز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری، لیکن کوئی ہے جو ان سے یہ سوال پوچھے کہ ایک طرف پاکستان کی معاشیت تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکی، اور دوسری طرف آپ کہے لگا رہے ہیں 3.5 سال کے عرصے میں میں نے یا آپ میں سے کسی نے بھی عمران خان کو، جو اس وزارت عظمیٰ کی سیٹ پر برجمان تھے بطور وزیر اعظم، ہم نے ان کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، کیونکہ یہ پھولوں کی سیج نہیں، کانٹوں کا تخت تھا جس کے اوپر وہ بیٹھے تھے۔ لیکن یہ دیکھ کر بے پناہ حیرت ہوئی کہ کیسے جو ہمارے حکمران ہیں آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان اور موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کہے لگا رہے ہیں۔ پاکستان میں ڈالر ₹8.25 بڑھ گیا، لیکن آپ کی ہنسی نہیں، آپ کی آنکھوں میں بے اطمینانی اور آپ کے چہرے کے اوپر پسینہ ہونا چاہیے تھا۔ عجب حیرت کی بات ہے کہ پاکستان دن بدن گرتا جا رہا ہے، اور جو PDM کی حکومت ہے وہ اس سے بالکل بے خبر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے ناظرین، اس کے اوپر بھی خلاصہ کر لیتے ہیں۔ پاکستان کو ڈیفالٹ میں کتنے دن کی دوری ہے، اس کے اوپر پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے وہ بہت ہی نازک دور سے گزری۔ ₹237 جب ڈالر کی قیمت سری لنکا میں ہوئی تو سری لنکا ڈیفالٹ کر گیا، ہم 230 کو کراس کر چکے۔ کم ہوتے زر مبادلہ کے ذخائر اور بڑھتے ہوئے قرضے، یہ الگ سے وبال جان بنا ہوا ہے ناظرین، مگر حکومت ہے اس کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ اس ساری صورتحال میں جو پاکستان ہے وہ ڈیفالٹ سے کتنی دوری کے اوپر ہے یہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں ناظرین۔ پاکستان کے بڑھتے ہوئے قرضے، پاکستان کی نازک معاشی صورتحال، پاکستان کا IMF سے معاہدہ نہ ہونا، تیزی سے کم ہوتے ہوئے زر مبادلہ کے ذخائر، یہ سارے اشاریے ہمیں بتا رہے ہیں کہ پاکستان شدید مشکلات کا شکار ہے، اور ڈیفالٹ کی جانب پاکستان کا سفر تیزی سے جاری ہے۔ بھلے حکومت جتنے مرضی سہانے خواب دکھا لے، مفتاح اسماعیل صاحب جتنے مرضی مثبت چیزیں بتا لیں، لیکن جب تک IMF کے ساتھ آپ کا بیل آؤٹ پیکج طے نہیں ہوتا، جب تک کوئی آپ کو دوست ملک آپ کی سپورٹ نہیں کرتا، یہ ممکن نہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ سے بچ جائے، کیونکہ آپ کی جو پیمنٹس ہیں جس کے ذریعے آپ نے باہر کے جو قرضے ہیں وہ دینے ہیں ڈالرز میں، وہ صرف 1 ہفتے کے ذخائر رہ چکے ہیں۔ تو اس ساری نازک صورتحال میں جو حکومت ہے اس کا ایک فیصلہ
پاکستان کو بحرانوں سے کیسے نکال سکتا ہے، اس کے اوپر ہی بات کر لیتے ہیں۔ اور ناظرین، حکومت کا ایجنڈا بیسیکلی ہے کیا، یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ حکومت کسی صورت نہیں چاہتی کہ جو اہم ترین تعیناتی آ رہی ہے چیف آف آرمی اسٹاف کے حوالے سے، یہ ہم کسی اور کے ہاتھ میں دے دیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ تعیناتی ہم خود کریں۔ یہ ہے وہ ڈر اور خوف جس میں مبتلا ہے موجودہ حکومت۔ پہلے انہوں نے اقتدار لیا، اس کا مقصد تھا اپنے کیسز کو ختم کرنا، اب دوسرا فیز آ گیا ہے۔ اب اس فیز میں یہ جو اہم ترین تعیناتی ہے جس کا ان کو بہت زیادہ خوف اور یہ وسوسوں کا شکار ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ یہ تعیناتی بھی یہ خود سے اپنے ہاتھوں میں کریں۔ چیئرمین نیب کو بھی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لگا لیا، اور اس کے بعد میں یہ جو تعیناتی ہے اس کا فیصلہ آنے تک یہ حکومت اقتدار سے چمٹے رہنا چاہتی ہے۔ عالمی ایجنڈا ہے، ایک عالمی سازش ہے جس کے تحت ان کو مسلط کیا گیا پاکستان کے اوپر۔ یہ ایک عالمی سازش ہے۔ اب تو آپ کو اس چیز کا یقین آ جانا چاہیے، کیونکہ جو پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے، جس قدر ابتری کا شکار ہے، اب یہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ چکے ہیں پاکستان، اور یہ پاکستان کو ہمیشہ کے لیے غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے کا منصوبہ ہے۔ کیونکہ جب یہ پاکستان گھٹنوں کے بل گرے گا، خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کرے گا، تو لازمی طور کے اوپر جو ممالک ان کی معاونت کریں گے، ان کو سپورٹ کریں گے، یہ ساری زندگی ان کی غلامی کا شکار رہیں گے، اور ان کی ساری زندگی یہ غلامی کریں گے۔ تو کوئی ملک بھی ایسے ہی پیسے نہیں دے دیتا بما آئی ایم ایف، اور آئی ایم ایف نے بھی جو شرائط رکھ دی ہیں، وہ یہ شرط رکھ دی آئی ایم ایف نے کہ ہم آپ کو اسی صورت میں قرضہ دیں گے اگر سعودی عرب آپ کو $4 ارب کا کوئی پیکج دیتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ آئی ایم ایف کے سامنے جس طرح سے یہ حکومت لیٹی ہوئی ہے، عمران خان کے دور میں آئی ایم ایف سے انہوں نے بہت سارے ریلیف بھی لیے اور ڈیلز بھی ہوئیں، لیکن جس طرح سے یہ حکومت گھٹنوں کے بل آئی ایم ایف کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، گڑ گڑا رہی ہے، لیکن آئی ایم ایف کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی، اور آئی ایم ایف کوئی بھی ان کو پیکج دینے کے لیے سوائے طفل اور تسلیوں کے تیار نہیں۔ ناظرین، اب جو یہ پلان ہے یہ کس طرح سے ناکام کیا جا سکتا ہے، اور پاکستان کو اس بحران سے کیسے نکالا جا سکتا ہے۔ جب یہ عدلیہ میں کیس تھا، عمران خان صاحب نے اسمبلیاں ڈیزالو کر دی تھیں، تو عدالت کے پاس ایک سنہرا موقع تھا کہ وہ الیکشن میں جانے کا کہہ دیتے، اور یہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کی ایک نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے اور عدالت کی کمزوری کی وجہ سے، سپریم کورٹ کی، اگر اس کے اوپر یہ امیڈیٹلی فیصلہ کر دیتے کہ ٹھیک ہے آگے الیکشن کی طرف جانا چاہیے، سپریم کورٹ کے اس کمزور فیصلے کی وجہ سے پاکستان زب و حالی کا شکار ہوا ہے۔ اور اب بھی اس سارے مسئلے کا ایک ہی حل ہے، اور اگر حکومت چاہے تو پاکستان کو بحرانوں سے نکالا جا سکتا ہے، اور واضح طور کے اوپر وہ حل یہی ہے کہ الیکشن کی طرف جایا جائے۔ کیونکہ الیکشن کی طرف جب یہ جائیں گے تو جو حکومت بھی آئے گی، ایکس وائی زی جو بھی حکومت آئے گی، ڈیفینیٹلی ان کے پاس 5 سال کا ٹائم ہوگا، اور جتنے بھی مالیاتی ادارے ہیں ان کو ان کے ساتھ ڈیل بنانے میں آسانی ہوگی۔ کیونکہ اگر آپ قسطوں کے اوپر بھی چیزیں لینے کے لیے جائیں تو آپ کی پہلے مالی حالت اور دیکھی جاتی ہے، تو عمومی طور کے اوپر جتنے بھی مالیاتی ادارے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے آپ کی آؤٹ لک کو دیکھتے ہیں، اور جو بیرون ملک میں آپ کو سپورٹ ملتی ہے وہ بھی اسی بنیاد کے اوپر ملتی ہے۔ تو جو بھی ہمارے تھنک ٹینک ہیں، جو موجودہ حکومت ہے، ان کو اس ملک کا سوچنا چاہیے، اس قوم کا سوچنا چاہیے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اس فیصلے کو جتنی جلدی کر لیا جائے پاکستان کا اتنا ہی بھلا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور اپنے چینل کا بھی۔ انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔